بیما کسبت ایدی الناس، جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمائی، اس کے تحت مفسر نے لکھا ہے ان کے برے اعمال جو انہوں نے کیے۔ حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ روایت نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال خبیثہ کی وجہ سے زمین اور سمندر میں تباہی مچا دی۔ لعلہم یرجعون، شاید ان کے بعد لوگ ان اعمال سے لوٹ آئے۔ یہ ارشاد و تمام مفسرین نے لکھا۔ کیوں؟ تاکہ یہ برائیاں، یہ پریشانیاں آئیں، وجہ یہ ہے کہ تم لوٹ آؤ۔ کتنی نمازی بڑھ گئے آج، میں جانتا ہوں بڑا افسوس ہے، اور افسوس ہونا چاہیے، ہم سب کو افسوس ہونا چاہیے۔ مسلمان کی مثال حدیث پاک میں ایک جسم کی طرح ہے، یعنی ہمارے جسم کا سب سے آخری حصے پر اگر ہم جائیں نا، سر کے بال سے اگر میں چلوں تو جسم کے سب سے آخری حصے میں اگر میں جاتا ہوں، ایک طرح سے تصور کے طور پر میرے پاؤں کی چھوٹی انگلی، ٹھیک ہے، میرے پاؤں کی چھوٹی چنگلی انگلی، اور اس کا بھی ناخن لے لیجئے، جو بعد اوقات تو اتنا خاص نظر بھی نہیں آتا، میرے اس ناخن میں درد ہو جائے، میری چھوٹی پاؤں کی انگلی کے ناخن میں درد ہو جائے، اس کا درد میرا سر محسوس کرے گا، اس کا درد میرا سر محسوس کرے گا۔ حدیث پاک میں مسلمانوں کو ایک جسم کی طرح بیان کیا گیا کہ جسم کے کسی حصے میں درد ہو، اس کی تکلیف پورا بدن محسوس کرتا ہے۔ ارے میرے مسلمان، میرے اسلامی بھائی، سیلاب، زلزلہ اور طرح طرح کی آفتوں، مصیبتوں، ڈینگی وائرس کی نظر ہو جائے، ان کو اس معاملے تکلیف ہو جائے اور ہمیں احساس اور فیلنگ نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہماری احساس، ہماری فیلنگ ہونا، یہ ایک ہمارا بطور مسلمان ہونے کا تقاضا ہے کہ مجھے درد ہونا چاہیے، صرف میرے ملک میں نہیں، دنیا کے کسی خطے میں بھی، دنیا کے کسی خطے میں بھی اگر میرا مسلمان تکلیف میں ہے تو بطور مسلم، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو مسلمانوں کی پہچان بتائی اور ان کا جو باہمی رشتہ بتایا، اس رشتے کے مطابق مجھے یقیناً اس کی تکلیف ہونی چاہیے، ہونی چاہیے۔ تکلیف کا ہونا یہ ایک الگ شے ہے، پریشان ہونا ایک الگ شے ہے، ٹینشن کا ہونا ایک الگ شے ہے، ان کے لیے دعائیں کرنا یہ اپنی جگہ ٹھہرا، مگر یہ تو غور کرو یہ ہوتا کیوں ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ پہلے نہیں ہوتا تھا ایسا، آج مسلمان مغلوب کیوں ہو رہا ہے؟ کفر غالب کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ مسلمان کیوں پستا جا رہا ہے؟ مسلمان کیوں تباہی کا شکار ہوتا جا رہا ہے؟ مسلمان کیوں تباہ برباد ہوتا چلا جا رہا ہے؟ آئے دن مسلمان کے اوپر طرح طرح کی مصیبتیں، پریشانیاں کیوں آ رہی ہیں؟ آپ کہیں گے جناب تم دوسروں کی بات کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں واضح طور پر ہمارا اسلام کہتا ہے، ارے تمہیں کس نے کہہ دیا کہ ان غیر مسلموں کی طرف آ کے پھاڑ کر دیکھو؟ تمہیں کس سے؟ ان کے لیے جو دنیا سجا دی اور بنا سنوار دی گئی ہے، یہ تو ان کے لیے آزمائش ہے، اور کفر والوں کے لیے، جو کفر پر مرے گا، جو کافر ہے، اس کے لیے تو عذاب ہی عذاب، عذاب ہی عذاب ہے۔ دنیا میں ان کی زندگی کی طرف غور کرنے کا تمہیں کہا کس نے؟ کون سی آیت سے، کون سی روایت سے ثابت کرو گے کہ ان کا عیش اور تعیش اور ان کے آسانی اور آرام اور ان کا جو بھی زیب و زینت اور جو ان کو زندگی برتنے کے لیے ان کو جو سامان دیے گئے امتحان کے لیے، ان کی آزمائشوں کے لیے ان کو جو معاملات ان کے اوپر کھول دیے گئے، تو کس آیت اور روایت سے ثابت کرو گے کہ ان کو دیکھ کر رش کرو؟ بلکہ ان سے تو بچنے کا حکم کیا گیا، ہمیں تو یہ ارشاد دیا گیا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت۔ بات مسلمان کی جائے گی۔ روایتیں ملتی ہیں کہ فلاں مطلب کہ قبر میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا کہ عذاب ہو رہا ہے، اور آپ نے شاخ لگائی، اور مطلب روایت جو ملتی ہے۔ کسی نے سوال کیا، سوال یہ کیا کہ کیا بات ہے کہ مسلمان کے قبر کے معاملات منکشف ہوتے ہیں، کہ مسلمان فلاں قبر میں اس کے پر عذاب ہو رہا ہے، فلاں وہ قبر میں اس پر عذاب ہو رہا ہے، کافر کا معاملہ کیوں ظاہر نہیں کیا جاتا؟ سوال ہوا، جواب دیا کہ کافر کے عذاب قبر میں شک کس کو ہے؟ بھائی اس کے عذاب قبر میں شک کس کو ہے؟ کافر کے تو عذاب ہی قبر، عذاب ہی عذاب ہے نا۔ بات تو مسلمان کی ہے کہ یہ مسلمان جو دنیا سے گیا، اس کی قبر کے اندر عذاب ہے یا ثواب ہے، اس کو کیا مل رہا ہے؟ اس لیے بعض اوقات
اس طرح کے معاملات بعضوں پر منکشف کر دیے جاتے ہیں. اعمال بھی اچھے اعمال بھی منکشف کیے گئے کہ کتنوں کی قبریں کھلی, کتنوں کی قبر کے راز سامنے آئے اور پتہ چلا کہ جناب یہ حافظ تھا, یہ عالم تھے, یہ متقی تھے, یہ عاشق رسول تھے, یہ درود شریف پڑھنے والے تھے, یہ فلاں نیک اعمال تھے, ان کی قبر کے اندر یہ برکت, یہ برکت, یہ برکت, خوشبو تو اذان تو یہ وہ ساری بہاریں آتی. جیسے مفتی دعوت اسلامی کی قبر سے ماشاءاللہ برکتیں ظاہر ہوئی رحمہم اللہ تعالی. دعوت اسلامی پر اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی کرم اسے ظاہر ہوتا ہے. اور بھی کئی ایسے واقعات ہیں, اور آج سے نہیں ہے, صدیوں سے آ رہے ہیں. اسی طرح وہ لوگ جو عذاب میں مبتلا ہیں قبر میں, ان کے بھی اعمال ظاہر ہوئے. تدفین کے وقت بات چیزیں ظاہر ہوئی کہ جناب قبر میں سانپ آ گیا, پتہ چلا ملاوٹ کرتا تھا, فلاں چیز ہو گئی تو پتہ چلا یہ کرتا تھا, فلاں جسم پھٹ گیا اور مطلب بدبو ہو گئی تو پتہ چلا جناب یہ سود کا کاروبار کرتا تھا, سود خور تھا, اور اس کی جسم کی بدبو سے پورا محلہ بدبودار ہو گیا, سب پریشان ہو گئے. اسی طرح مطلب جواریوں کے بارے میں بات چیزیں ظاہر ہوئی, ہاں کہ وہ جوا کھیل لیتے اور اس کی تباہی و بربادی اس طرح سامنے آئی. تو یہ چیزیں بعض اوقات ظاہر ہو جاتی ہیں. ہم پر جو پریشانی اور مصیبتیں ظاہر ہو رہی ہیں اس پر غور کرنے کی حاجت ہے کہ یہ جو پریشانی مصیبتیں ظاہر ہو رہی ہیں, ہم اس میں کہیں اور تبصرہ کرنے کے بجائے ہم تبصرہ اس بات پر کریں کہ اس میں ہمارا قصور کیا ہے. لوگ کہتے ہیں یار نہ جانے سے کون سی غلطی ہو گئی, یا ایسا کون سا گناہ ہو گیا جس کی وجہ سے مجھے یہ سزا ملی ہے. اب اس سے پوچھو کہ بھائی تم نے نماز پڑھتے ہو؟ 2 ٹائم کی پڑھتا ہوں, فجر میں آنکھ نہیں کھلتی. ایسے شخص کو اب میں پوچھوں کہ اب بتاؤ کہ تم اب یہ جملہ اب زبان سے نکالو کہ نہ جانے کون سا گناہ ہو گیا. فجر کی نماز قضا کرنا کو تمہارے نزدیک گناہ ہی نہیں ہے؟ ماں باپ کو ستاتے ہو, کیا کرو غصہ آ جاتا ہے, منہ سے نکل جاتی ہے. اب پوچھو اس سے کہ کیا ماں باپ کو بلا اجازت شرعی ان کا دل دکھانا, ان کو اذیت دینا, کیا یہ حرام نہیں ہے, ناجائز نہیں ہے؟ کاروبار کبھی سود, کبھی رشوت, کبھی ملاوٹ, کبھی جھوٹ, بددیانتی, 100 قسم کی فتنے فساد اور طرح طرح کی گڑبڑیں تو آپ کے کاروبار کے اندر بالکل جڑ بنیاد کے اندر داخل ہے, اور سننے اور سمجھنے ماننے کے لیے تیار بھی نہیں ہے. پھر کہیں گے جناب کیا گناہ ہو گیا؟ اپنا چہرہ دیکھا ہے؟ کیا ہو گیا میرے چہرے کو؟ داڑھی کا ہے, داڑھی کی کیا ضرورت؟ داڑھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ داڑھیوں کو بڑھاؤ, مونچھوں کو پس کرو, اور یہودیوں جیسی صورت مت بناؤ. داڑھی منڈانا حرام ہے, ناجائز ہے, گناہ ہے. جماعت سے نماز بلا اجازت شرعی چھوڑ دینا گناہ ہے. بیوی پر ظلم کرنا, اولاد پر ظلم کرنا, شرعی تقاضوں کے مطابق ان کی تربیت نہ کرنا, یہ ساری چیزیں نظر نہیں آتی. شرابیں پینا, جوا کھیلنا, یہ ساری چیزیں نظر نہیں آتی. اور اللمان والفی بے پردگی, کیا یہ کسی کو نظر نہیں آ رہی؟ کیا آپ کو بے پردگی نظر نہیں آ رہی ہمارے معاشرے کے اندر؟ کیا مارکیٹوں میں بے پردگیاں نہیں ہیں, بازاروں میں بے پردگیاں نہیں ہیں؟ اللہ کی زمین پر اللہ کی اس قدر بے باکی کے ساتھ گناہ کیے جا رہے ہیں, اس قدر نافرمانیاں کی جا رہی ہے, پھر کہتا ہے یہ مسلمان کیا گناہ ہو گیا ہے, کیا غلطی ہو گئی ہے مجھ سے؟ تمہاری بیٹیاں بے پردہ گھوم رہی ہیں, تمہاری بیوی بے پردہ گھوم رہی ہے, تمہارے بچے شرابیں پی رہے ہیں, فلمیں دیکھ رہے ہیں, گانے سن رہے ہیں, تم خوشی خوشی ان کا ساتھ دے رہے ہو, پھر کہتے ہو کہ ایسا کیا گناہ ہو گیا ہے ہم سے؟ زمین کو, اللہ کی زمین کو تم نے گناہوں سے بھر دیا, گناہوں سے آلود کر دیا, اور کہتے ہو کیا گناہ ہو گیا ہے ہم سے؟ ارے سوچو تو صحیح. ارے اس ٹی وی پر بیٹھ کر 10 قسم نہیں ہزاروں قسم کے گناہ کرتے ہو, پھر کہتے ہو کیا گناہ ہو گیا ہے ہم سے؟ اتنے گناہ کرنے کے باوجود, اتنی خطائیں کرنے کے باوجود, اتنی نافرمانیاں کرنے کے باوجود بھی یہ جملہ کہنا نہ جانے سا کون سا گناہ ہو گیا ہے. ارے شرم آنی چاہیے, شرم نبی, خوف خدا, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں, کیا بات کریں.
کوئی ان باتوں کو سمجھنے اور سیکھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. نیکی کی دعوت نہ دینا، برائی سے نہ روکنا، اس کی خرابی پر کبھی غور کیا؟ دعوت اسلامی کا یہ مدری چینل آپ کو جھنجھوڑ کر کہہ رہا ہے، خدارا یہاں وہاں کی فضول قسم کے تبصرے اور ڈیبیٹ کرنے کے بجائے آؤ اللہ کے حضور توبہ کریں، استغفار کریں، اس کے حضور سجدہ کریں، اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے. ان مصیبتوں کو، ان پریشانیوں کو، ان سیلابوں کو، ان طوفانوں کو، ان زلزلوں کو، ان طرح طرح کی تباہیوں کو اگر کوئی روک سکتا ہے تو صرف میرے رب کی رحمت روک سکتا ہے. میرے رب کی رحمت روکے گی، اور رب کی رحمت کو پانے کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، استغفار کرو، اللہ کے حضور گر گراؤ، مسجدوں کو آباد کرو، تفریح گاہوں کو ویران کرو. ارے تم کہتے ہو کیا گناہ ہو گیا؟ ایک شخص، چند محلے والے، علاقے والے مل کر ایک بزرگ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے حضور آپ اپنی خانقاہ میں بیٹھے اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں، آئیے دعا کیجئے باران رحمت برسے. ارشاد فرماتے ہیں تم مجھ سے برسات کی دعا کروانے کے لیے آئے ہو، میں اپنے گھر میں بیٹھا اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ ہمارے اعمال کی وجہ سے آسمان سے آگ نہیں برس رہی. ارے کیا قصور ہے ہمارا، کیا گناہ ہے ہمارا؟ ارے یہ کہنے کے بجائے کہ وہ کون سا گناہ ہے جو میں نے نہیں کیا. یہ بے پردگی آپ کو نظر نہیں آتی، یہ گانے باجے موسیقی نظر نہیں آتی. موسیقی کو روح کی غذا کہہ دینا آپ کو سمجھ میں نہیں آتا. قرآن کی تلاوت کا ذوق ختم ہو گیا، قرآن درست پڑھنے والے ختم ہوتے جا رہے، نماز پڑھنے والے درست نماز نہیں پڑھ رہے، اپنے فرض علوم سے آگاہی ختم ہوتی جا رہی ہے. یہ ساری چیزیں نظر نہیں آ رہی ہم کو. نماز کے فرائض ہمیں نہیں پتا، نماز کی شرائط ہمیں نہیں پتا، عقائد کے بارے میں ہم نہیں جانتے، اور کہتے ہیں کہ قصور کیا ہے ہمارا، گناہ کیا ہے ہمارا، غلطی کیا ہے ہماری، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ارے ابھی تو کچھ بھی نہیں ہو رہا. اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بے حساب ہمیں معاف کر دے. ہم تو اس سے رحمت کا سوال کرتے. ارے یہ کہنا بند کر دو کہ ہم سے کیا غلطی ہو گئی. ارے کیا غلطی ہے جو ہم سے نہیں ہوئی؟ ارے چپ چپ کر گناہ کیے کہ کوئی دیکھ نہ لے، وہ بھول گئے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، اور کہتے ہو کہ کیا غلطی ہو گئی. کیا غلطی ہو گئی؟ ارے کون سی غلطی ہے جو ہم سے نہیں ہو رہی؟ نامہ اعمال کیسے پڑھیں گے اللہ کے حضور؟ کہتے کیا غلطی ہو گئی، یہ تو کیا گناہ ہم سے ہو گیا. استغفر اللہ استغفر اللہ. ارے توبہ کرو، اپنی ان کلمات پر اپنے رب کے حضور توبہ کرو کہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہو اور تمہیں یہ بھی احساس ختم ہو گیا کہ میں جو کر رہا ہوں یہ میرے رب کی نافرمانی ہے. کوئی تمہارا افسر نہ دیکھ لے، تم نے رشوت اس ہاتھ سے لے لی، بھول گئے تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے. کیا قصور ہو گیا، کیا غلطی ہو گئی؟ اپنے گناہ، اپنی غلطیاں بھولتے جا رہے ہیں. میٹھے اسلامی بھائیوں، میرے مدنی چینل کے ناظرین، اس ٹی وی پر بیٹھ کر جو گناہ کرتے ہیں نا، کبھی سوچا ارے کس نے بے پردہ عورتوں کو دیکھنے کی آپ کو اجازت دی ہے؟ کس نے مسلمانوں کے عیبوں کو ٹٹولنے اور ان کے عیبوں کو سننے کی بلا اجازت شرعی آپ کو اجازت دے دی؟ کس نے فلمیں ڈراموں کی آپ کو اجازت دے دی ہے؟ کس نے گانے باجے موسیقی سننے کی اجازت دے دی ہے؟ کس نے یہ عریانی مناظر ٹی وی پر اور جگہ پر دیکھنے کی اجازت دے دی ہے؟ کیا یہ گناہ، یہ غلطیاں نظر نہیں آ رہی ہم کو؟ کہتے ہیں کیا غلطی ہو گئی؟ کیا غلطی ہو گئی ہم سے؟ استغفر اللہ. میری کمر توڑ ڈالی
حشر میں ہوگا کیا یا الہی میرا حشر میں ہوگا کیا یا الہی زمین موج سے میرے پھٹتی نہیں. ارے اس بات کا اعتراف کرو، نماز قضا کرنے کا بوجھ، شرابے، جوئے، بدنگاہیاں، بے حیائیاں، بے باکیوں کا بوجھ ہمارے سروں پر ہے، مگر زمین بوجھ سے میرے پھٹتی نہیں ہے. زمین بوجھ سے میرے پھٹتی نہیں ہے. زمین بوجھ سے میرے پھٹتی نہیں ہے. یہ تیرا ہی تو کرم یا الہی، یہ تیرا ہی تو ہے کرم یا الہی. گناہوں سے بھرپور نام ہے میرا، گناہوں سے بھرپور نام ہے میرا. گناہوں سے بھرپور نام ہے میرا. مجھے بخش دے کر کرم یا الہی، مجھے بخش دے کر کرم یا الہی. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، غور کریں، جو سورہ روم 21 پارہ 21 کی جو میں نے آپ کو آیت کریمہ بیان کی، اسی میں آگے ہی ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ملتا ہے کہ تم فرماؤ زمین میں چل کر دیکھو کیا ایسا انجام ہوا اگلوں کا، ان میں بہت مشرک تھے. چنانچہ اس کے تحت بھی مفسرین نے بہت کچھ لکھا ہے کہ مکے کے کفار سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے تھے، شرک و کفر کو ترک نہیں کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے ارشاد فرمایا کہ آپ اہل مکہ سے کہیے تم زمین میں سفر کر کے دیکھو کہ پہلے لوگوں کا کیا انجام ہوا، جن میں سے اکثر مشرک تھے. یعنی تم زمین میں پچھلی امتوں پر آئے ہوئے عذاب کی نشانیوں پر غور کرو، عاد و ثمود کی بستیوں میں تباہی کے آثار کو دیکھو، دشت لوط پر غور کرو، اللہ تعالیٰ نے کس طرح سابقہ امتوں کو ان کے کفر و شرک و فطرت سے بغاوت کرنے کی وجہ سے ہلاک کر دیا تھا. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اس کے رسولوں کی تکذیب کی وجہ سے ان کو کس طرح ملیا میٹ کر دیا گیا، صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا. سو تم ان کے انجام سے عبرت حاصل کرو، شرک و کفر سے توبہ کر لو، اور ہمارے رسول جس دعوت کو لے کر اٹھے ہیں، جس نظام زندگی پر عمل کرنے کے لیے تم سے کہہ رہے ہیں، ہمارے جس پیغام کو پہنچا رہے ہیں اس کو قبول کر لو اور ایمان لے آؤ، نیک اعمال کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو برباد ہونے سے بچا لو. فرعونیوں پر جو کتنی عذاب نازل ہوئی، کتنی پریشانیاں، کتنی مصیبتیں نازل، قرآن کھول 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 کر ان قوموں کا انجام بیان کر رہا ہے تاکہ عبرت لیں. مسلمان ان چیزوں کو پڑھیں جو قرآن میں دوسری قوموں کی تباہی و بربادی لکھی گئی ہے، اور اس سے عبرت لے اور اللہ تعالیٰ کے غضب اور قہر و غضب سے ڈرے، اور یہ نہ بھولے کہ اس امت پر بھی پریشانی اور مصیبتیں آنے کی روایتیں ملتی ہیں. زمین میں دھسنے، پتھروں کے برسنے، چہروں کے مسخ ہو جانے کی روایتیں ملتی ہیں. بندر و خنزیر جیسے چہرے بنا دیے جائیں گے، طرح طرح کی پریشانیوں کے
آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے ارشاد فرما دیا، شراب، موسیقی، ناچ گانا، ان تمام گناہوں کی وجہ سے اور دیگر نافرمانی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس قوم پر بھی عذاب نازل فرما سکتا ہے۔ اس طرح جو روایتیں ملتی ہے کہ یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، آندھیاں چلیں گی، لیکن ہم ان چیزوں کو بھول بیٹھے۔ میں عرض کر رہا ہوں نا، ہماری سوچیں مختلف ہو گئی ہیں، ہمارے نظریات تبدیل ہو گئے۔ شیطان و نفس امارہ نے ایسا باولا بنا دیا ہے کہ کسی صورت کے مجھے میرے اعمال نہیں دیکھنے دیتا۔ بہت میں نے اس پر غور کیا، بہت غور کیا۔ یعنی مجھے اگر کوئی پریشانی کو مصیبت آئی ہے، اب میں دیکھوں کہ فلاں نے مجھ پر کیا، فلاں نے کیا، فلاں کی وجہ سے، فلاں کی وجہ سے ہوا، کبھی تو غور کروں کہ میری وجہ سے مجھ پر مصیبت آ رہی ہے۔ یہ غور کرنے کی گویا کہ عادت نکل گئی۔ پریشان جو ہم پر، قرآن تو کہتا ہے کہ تم پر جو مصیبت آتی ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، مگر یہاں پر ہم غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہاں پر ہمارا غور کرنے کا جو انداز ہے نا وہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اگر اس پر مزید کلام کیا جائے، یعنی میرے پاس مختلف قوموں کے عذابات یہ لکھے ہوئے، ان پر عذابات کیوں ہیں یہ لکھے ہوئے، قرآن میں ایسی کئی آیتیں موجود ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پانے، ابھارنے، مغفرت پانے، پریشانی و مصیبتوں سے بچنے اور کشادگی کا بھی قرآن میں بیان موجود ہے۔ اور اس میں سب سے بنیادی بات جو لکھی گئی ہے وہ ہے استغفار۔ اللہ کے حضور توبہ کر لو، گر گرا کر معافی مانگ لو۔ آجا اے میرے چینل کے ناظرین، اب ظاہر ہے کہ میرے وہ اسلامی بھائی جو بیچارے بارشوں کی ضرورت، ان کو تو مطلب ظاہر ہے وہ بیچارے کہاں سے کیا دیکھ رہے ہوں گے، ان کو کیا پتا کہ ہم کیا بیان کر رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ جو پریشانی مصیبت آتی ہے سب گناہ گار ہوتے ہیں، یہ سب الگ الگ کیٹیگری بنی ہوئی ہے۔ گناہ گاروں پر آنا، نیک لوگوں پر بھی مصیبتیں آتی ہیں، ان کے معاملات الگ ہیں۔ کفار پر جو مصیبتیں آتی ہیں ان کے معاملات الگ ہیں، سب کی کیٹیگری الگ ہے، سب کے بیانات اور سب کی وضاحتیں جدا جدا ہے۔ ہم اپنے اعمال کو، اپنے کردار کو جانتے ہیں، ہم پر جو کچھ آیا یہ سب کیا ہے۔ ہم اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں بے حساب بخش دے، امتحان کے کہاں قابل ہوں میں پیارے اللہ، بے سبب بخش دے مولا تیرا کیا جائے۔ لیکن روایتیں موجود ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، مسلمان پر جو مصیبت بھی آتی ہے اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے، حتیٰ کہ اس کانٹے سے بھی جو اس کو چبھتا ہے یہ بھی اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ ایک اور ارشاد سنیے، مسلمان کو جو بھی مصیبت پہنچتی، خواہ وہ تھکاوٹ ہو، مرض ہو، فکر ہو، غم ہو، اذیت ہو یا پریشانی ہو، اس کو کوئی کانٹا چبھا ہو، اللہ تعالیٰ اس کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ ایک اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ مومن کو اس کے جسم میں جو بھی ایذا پہنچتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ اس طرح کی بہت کئی روایتیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پریشانی اور مصیبتوں پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ البتہ بارشیں، یہ مطلب جو ہمارے یہاں جو بارشیں بھی ہو رہی ہیں، یقیناً اس سے ہمیں اذیت و تکلیفیں جو ہو رہا ہے اس پر غور کرنا چاہیے، اور میں نے پہلے عرض کر دی کہ اس پر کثرت کے ساتھ استغفار کریں، اللہ سے معافی چاہیں۔ البتہ بارش ہے یہ رحمت کا پانی، یہ مبارک پانی ہے، بارش کا پانی، اس سے اس کی برکت اللہ میں عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں برکتوں والا می عطا کرے۔ چند مدنی پھول اس میں جو بھی پریشانیاں، مصیبتیں، ڈینگی وائرس ہے اور بیماریاں، پریشانی، ہیپیٹائٹس سی ہمارے یہاں بہت بڑھ گیا، چوریاں بڑھ گئیں، ڈکیتیاں بڑھی ہوئی ہیں، اغوا برائے تاوان، بھتہ خوری بہت زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اسی طرح سیلاب، آفتیں، مصیبتیں، دشمنوں کا خوف، اللہ اگر میں کہوں کہ ہر سمت سے پریشانی اور گویا کہ آ رہا ہے تو شاید غلط نہیں ہے طرح،
تو چند اوراد و وظائف آپ کو بیان کر رہا ہوں. یا سلامو یا سلامو یا سلامو، اٹھتے بیٹھتے سوتے ہر وقت یا سلاموں کا ورد جاری رکھیں، پڑھتے رہیں. درود شریف کی کثرت کریں، کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھیں، کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھیں. انشاءاللہ تعالی خوب خوب برکتیں، خوب خوب رحمتیں نازل ہوں گی. اسی طرح یا مہیمنو، یا مہیمنو، یہ 29 بار 29 ٹائم جو کہ غمزدہ روزانہ پڑھے انشاءاللہ عز و جل اس کا غم دور ہوگا. یا قہارو 100 بار. اگر کوئی مصیبت آپ پڑھے تو پڑھیے، انشاءاللہ مشکل آسان ہوگی. یا بصیرو، جو کہ روزانہ با وقت عصر یعنی ابتدائے وقت عصر تک غروب آفتاب کسی بھی وقت پڑھ لیا کر رہے، انشاءاللہ عز و جل اچانک موت سے محفوظ رہے گا. یا جلیلو، یا جلیلو 10 بار 10 ٹائم پڑھ کر جو اپنے مال و اسباب اور رقم وغیرہ پر دم کر دے انشاءاللہ عز و جل چوری سے محفوظ رہے گا. یا وکیلو 7 بار 7 ٹائم روزانہ عصر کے وقت پڑھ لیا کرے، انشاءاللہ عز و جل آفتوں سے پناہ پائے. یا قادرو، جو وضو کے دوران جب وضو کرتے ہیں، وضو کے دوران وضو کرتے ہوئے پڑھنے کا معمول بنائے، انشاءاللہ عز و جل دشمن اس کو اغوا نہیں کر سکے گا. یہ اغوا کے جو اتنے کیسز بڑھ رہے ہیں نا، بالخصوص ان ہم ہر ایک کو پڑھنا چاہیے. اور اتنا مختصر سا ہے کہ اللہ ہمیں نمازی بنا دے اور درست وضو کرنے والا بنا دے. یا ظاہرو، گھر کی دیوار پر لکھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل دیوار سلامت رہے گی. اسی طرح میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، بارشیں جو کثرت کے ساتھ ہو رہی ہیں اس کو روکنے کا وظیفہ بھی مدنی پنصورہ میں لکھا ہوا ہے. پیج نمبر 210 پر دعا نمبر 20، یہ بارش کی زیادتی کے وقت کی دعا ہے. اسی طرح صفحہ نمبر 211 پر آندھی کے وقت کی دعا ہے. اسی طرح صفحہ نمبر 220 پر آئیں، صفحہ نمبر 220 پیج نمبر 220. یہ جو بارشیں وغیرہ جو ہوتی ہے نا، وہاں اس وقت زہریلے جانور بڑے نکل آتے ہیں اور ان کے ڈسنے کی وجہ سے بھی کئی امواتیں ہوتی ہیں، پریشانی آتی ہیں. تو زہریلے جانوروں سے محفوظ رہنے کی دعا یہ صفحہ نمبر 220 پر لکھی ہوئی ہے. اس کا ترجمہ بھی سن لیں. اللہ عز و جل کے پورے اور کامل کلمات کے ساتھ مخلوق کے شر سے پناہ لیتا ہوں، یعنی مخلوق سے مراد وہ مخلوق ہے جس سے شر ہو سکے. پھر یہ دعا پڑھے. یہ دعا سفر ہو یا نہ ہو، سفر و حضر میں ہمیشہ ہی صبح و شام پڑھا کیجئے. زہریلی چیزوں سے محفوظ رہیں گے، یہ بہت مجرب ہے. چلیں ایک اور مختصر سا وظیفہ بھی بیان کر دیتا ہوں. یہ پارہ 23 سورہ صافات کی آیت نمبر 79 کے حوالے سے، سلام علی نوح فی العالمین. ترجمہ کنز الایمان، نوح پر سلام ہو جہان والوں میں. اللہ عز و جل نے چاہا تو زہریلے جانوروں، سانپ بچھو وغیرہ سے محفوظ رہے. اب سخت خطرے کے وقت کی دعا بھی لکھی ہوئی ہے. کسی قوم سے خطرے کے وقت کی دعا یہ بھی اس کے اندر لکھی ہوئی ہے. مصیبت کے وقت کی دعا یہ بھی لکھی ہوئی ہے صفحہ نمبر 222 پر. یہ دعا پر اگر غور کرے، جو میں نے اوراد اور وظائف آپ کو بیان کی، اس پر غور کیے. کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے. کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے. اور آج ہم اللہ کے ذکر سے غافل ہوتے گئے. ہماری زبان فضول بولتی ہے، ہماری زبان گالی دیتی ہے، ہماری زبان گانے بولتی ہے، ہماری زبان گانے گنگناتی ہے، ہماری زبان ماں باپ کا دل دکھاتی ہے، ہماری زبان ظلم کرتی ہے، ہماری زبان زیادتی کرتی ہے، ہماری زبان فحش بکتی ہے، ہماری زبان جھوٹ بولتی ہے، ہماری زبان غیبت کرتی ہے، ہماری زبان چغلی کرتی ہے،
ہماری زبان دل آزاریاں کرتی ہے، ہماری زبان طرح طرح کی تباہی و بربادی کرتی ہے۔ اگر یہی زبان اللہ کا ذکر کرے تو اللہ کا ذکر کرنے سے مصیبتیں، پریشانیاں یہ دور ہوتی ہیں۔ استغفار کرے، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں استغفار کرے، کہ استغفار کی برکت بھی یہ مدنی پن سورہ میں لکھی ہوئی ہے۔ چنانچہ میں آپ کو مدنی پن سورہ سے استغفار کی بڑی پیاری برکت بیان کرتا ہوں۔ صفحہ نمبر 139 مدنی پن سورہ، صفحہ نمبر پیج نمبر 139 پر ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ محبوب رب ذوالجلال صاحب جود و نوال شہنشاہ خوش خصال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، جس نے استغفار کو اپنے پر لازم کر لیا، اللہ عز و جل اس کی ہر پریشانی دور فرمائے گا اور ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ توبوا الی اللہ، توبوا الی اللہ، توبوا الی اللہ، صلوا علی الحبیب صلی اللہ۔ آئیے ایک اور مدنی پھول لیجئے۔ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا اس کو یہ برکتیں نصیب ہوں گی۔ یہ مدنی پن سورہ صفحہ نمبر 133 پر ہے، 133۔ وہ مرنے کے بعد جنت میں جائے گا، وہ شیطان اور جن کی تمام شرارتوں سے محفوظ رہے گا۔ اب بتائیے، شیطان اور جن کی شرارتوں سے محفوظ رہنے کا یہ کتنا پیارا وظیفہ ہے، قرآنی وظیفہ، آیت الکرسی۔ اگر محتاج ہوگا تو چند دنوں میں اس کی محتاجی اور غریبی دور ہو جائے گی۔ جو شخص صبح و شام بستر پر لیٹتے وقت آیت الکرسی اور اس کے بعد کی 2 آیتیں خالدون تک پڑھا کرے گا، وہ چوری، غرق آبی یعنی پانی میں ڈوب جانے اور جلنے سے محفوظ رہے گا۔ اگر سارے مکان میں کسی اونچی جگہ پر لکھ کر اس کا خطبہ آویزہ کر دیا جائے تو انشاءاللہ عز و جل اس گھر میں کبھی فاقہ نہ ہوگا، بلکہ روزی میں برکت اور اضافہ ہوگا، اور اس مکان میں کبھی چور نہ آ سکے گا۔ آجاؤ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آجاؤ۔ یہ آیت الکرسی بھی یاد کروا دے گا، یہ اوراد و وظائف بھی یاد کروا دے گا۔ آپ بولو گے ہمیں یاد ہے، تو یہ درست پڑھنا سکھا دے گا یہ مدنی ماحول، مدنی قافلوں میں سفر کروائے گا، یہ پریشانیاں دور کروائے گا یہ مدنی ماحول۔ کیونکہ ہم یہ پڑھتے ہیں، لیکن ہم بھی کہتے ہیں پڑھتا ہے لیکن فرق نہیں پڑا۔ فرق پڑے گا تب جب اسے درست انداز سے پڑھیں گے، اور اللہ نے چاہا تو فرق پڑے گا۔ اب درست پڑھنے کے لیے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول آپ کو دعوت دے رہا ہے، آ جائیے۔ یہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول انشاءاللہ دینی اور دنیاوی دونوں حوالے سے ہمیں انشاءاللہ آراستہ کرے گا۔ یہ مدنی ماحول بالکل ایک کمپلیٹلی اسلامک کلچر دے رہا ہے یہ مدنی ماحول، ہمارے دکھ اور پریشانیوں کا حل بتا رہا ہے یہ مدنی ماحول، کہ اللہ کے حضور جھک جاؤ، بس جھک جاؤ، استغفار کر لو، رجوع الی اللہ، اللہ کے حضور معافی مانگ لو، توبہ کر لو، اپنے گناہوں سے اللہ کے حضور توبہ کر لو۔ اللہ بڑا غفور و رحیم ہے۔ یہ بارشیں اسی کے حکم سے چلتی ہے، بادل اسی کے حکم سے چلتا ہے، پانی اسی کے حکم پر آتا ہے، اسی کا حکم، اسی کی قدرت ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ ہمارا رب ہے، ہم اس کے محتاج ہیں۔ آپ اپنی محتاجی کا اس طرح اقرار کرے کہ مولا مجھے نفس و شیطان نے پاگل کر دیا، میں نفس و شیطان نے بے باک کر دیا، میں تیرا محتاج بندہ ہوں، مولا کریم تیرا محتاج بندہ ہوں۔ مولا مجھ پر جو پریشانی مصیبت ہے یہ میری کمائی ہوئی ہے، تو رقیب، تو تو کریم ہے، اللہ تو تو رحمان ہے، تو نے تو مجھے تیرے حبیب کی امت میں پیدا کیا ہے، یہ میری نفس کی شرارت تھی، اللہ مجھے معاف کر دے، معافی مانگو اپنے رب سے، جھک جاؤ، رب کے آگے جھک جاؤ،
خالی منہ پر دو چپتے مار لینے سے، صرف کان پکڑ لینے سے توبہ نہیں ہو جایا کرتی۔ اصل توبہ کا رکن اعظم یہ ہے کہ بندہ اپنے گناہوں پر ندامت کرے۔ توبہ کا رکن اعظم ہے، سب سے بڑا رکن، سب سے بڑی بات توبہ کے لیے یہ ہے کہ بندہ ندامت کرے، گلٹی فیل کرے، گلٹی، گھین آئے، اس کو گھین آئے خود سے، اللہ کے حضور اپنے آپ کو گرا دے، پیش کر دے۔ وہ بڑا کریم ہے، بڑا کریم ہے۔ بندہ توبہ تو کرے، وہ نامہ اعمال سے گناہوں کو مٹا کر ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ جس خطہ زمین پر، جس ٹکڑے زمین کا گناہ کیا، اللہ تعالیٰ اس زمین کو بھلا دیتا ہے، نامہ اعمال سے مٹا دیتا ہے، اعضاء کو بھلا دیتا ہے۔ ہمارے وہ یہ سب گواہ ہیں جو ہمارے خلاف گواہی دیں گے، اللہ صاحب ان تمام گواہوں کو بھلا دے گا، ہم پر رحم کرے گا، ہم پر رحم کرے گا۔ اس کی رحمت کے دروازے بند نہیں ہیں۔ خود فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس مت ہو، آ جاؤ، آ جاؤ، اپنے رب کے حضور جھک جائے، اس سے معافی مانگے۔ 100 قتل کرنے والے کی اس نے مغفرت کر دی۔ طرح طرح کے گناہگاروں کے واقعات پڑھتے ہیں، طرح طرح کے گناہگاروں کے واقعات پڑھتے ہیں۔ اپنے رب کے حضور معافی مانگی، میرے رب نے معاف کر دیا، بخش دیا۔ میرے آقا کے ارشاد ملتی ہے معافی مانگ لو۔ توبہ کرنے والا اللہ کو بہت پسند ہے، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، دوست رکھتا ہے۔ میرا رب فرماتا ہے توبہ کرو، توبہ کرو، توبہ کرو، استغفار کرو، معافی مانگو، بخش دیتا ہے۔ بندہ جب گناہ کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتے سے فرماتے ہیں فرشتے دیکھ میرے بندہ، دیکھ میرا بندہ یہ جانتا ہے کہ اس کی گناہ پر کوئی گرفت کرنے والا ہے، یہ جانتا ہے کہ اس کے گناہ پر کوئی گرفت کرنے والا ہے، یہ مجھ سے ڈر کر مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، تم گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے بندے کو بخش دیا۔ وہ بخش دیتا ہے۔ جب اس کے بندے ذکر کی مجلس میں جمع ہوتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں، اٹھ کے اٹھنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ان جمع ہونے والوں کی مغفرت کر دیتا ہے۔ بلکہ وہاں اگر کوئی ایسا شخص بھی ہو، فرشتے نے عرض کیا اللہ وہاں ایک ایسا شخص تھا جو تیرے ذکر کے لیے نہیں آیا تھا، اللہ فرماتا ہے کہ ان کے قریب بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہ سکتا، ارے وہ بھی بخش دیا جاتا ہے۔ ارے کہاں بھاگ رہے ہو اے اللہ کے بندوں، کہاں بھاگ رہے ہو؟ تمہیں تمہارے رب کی رحمت پکار رہی ہے۔ چھوڑ دو ان فلموں کو، چھوڑ دو ان فلموں کو، چھوڑ دو ان گناہوں کو، ارے چھوڑ دو رب کی نافرمانی کو۔ ذرا اپنا حال دیکھو، تم نے اپنے رب کے حضور سجدہ کرنا چھوڑ دیا، اپنے سر کو اپنے رب کی آگے جھکانا چھوڑ دیا، آج کہاں کہاں بھیک مانگتے پھر رہے ہو۔ تم نے رب کے آگے ہاتھ پھیلانے چھوڑ دیے، آج در در پر ہاتھ پھیلاتے نظر آ رہے ہو۔ ارے عزت و ذلت تو اللہ کے دستے قدرت میں ہے، تم اس کے در کو چھوڑ کر کہاں اس کے دشمنوں کے در کی ٹھوکریں کھا رہے ہو۔ آ جاؤ، آ جاؤ، اپنے رب کے حضور جھک جاؤ، معافی مانگ لو۔ میرا رب معاف کرنے کو بہت پسند کرتا ہے، بہت پسند کرتا ہے۔ ارے کو معافی مانگے تو صحیح۔ میں نے مانا کہ سب سے برا ہوں، کس کا ہوں تیرا ہوں، میں تیرا ہوں۔ میں نے مانا مولا، میں سب سے برا ہوں، کس کا ہوں تیرا ہوں، میں تیرا ہوں۔ ناز رحمت پہ مجھ کو بڑا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ اس رب کی قسم، رب کی رحمت تو بڑا ناز ہے۔ اللہ تیری رحمت تو بڑا ناز ہے، تیری رحمت پر بڑا ناز ہے۔ تو خود فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں۔ ہمارا گمان یہی ہے مولا
کہ تو ہم پر رحم فرمائے گا، تو ہمیں معاف کر دے گا، تو ہم سے درگزر کرے گا، تو ہمیں ستھرا کرے گا، تو ہمیں پاک کرے گا۔ تیری رحمت کی تو کوئی گنتی ہی نہیں ہے، تیری رحمت کا تو کوئی کنارہ ہی نہیں ہے، تیری رحمت کا تو کوئی شمار ہی نہیں ہے۔ اور ہمارے کس گناہ نے تیری رحمت کو نقصان پہنچایا؟ کسی نے بھی نہیں، کسی نے بھی نہیں، کسی نے بھی نہیں۔ یا اللہ ہم تو بس بھٹک گئے، تو راہ دکھانے والا ہے، ہم کھو گئے، تو راستہ بتانے والا ہے، ہم بہک گئے، تو سنبھالنے والا ہے۔ عمر بدیوں میں ساری گزاری، پھر بھی نہیں شرم ساری، بخش محبوب کا واسطہ ہے اللہ، بخش محبوب کا واسطہ ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، توبہ کر لیتے ہیں اللہ کے سچی توبہ۔ اللہ جانتا ہے کہ نیت کدھر کی، سچی توبہ۔ یا خدا سچی توبہ کی توفیق دے دے، سچی توبہ کی توفیق یہ بھی اللہ کے در سے ملتی ہے۔ توبۃ نصوح کا مطالبہ قرآن کرتا ہے، سچی توبہ کرے، خالص توبہ کرے۔ یہ میرے ہاتھ میں مخطوط المدینہ کی مطبوعہ ہے، توبہ کی روایات اور حکایات۔ اس میں یہ بڑا پیارا ارشاد رب کریم کا نقل ہے کہ اے ایمان والو، یہ سورہ تحریم کی آیت نمبر 8 ہے 28 پارے میں، اے ایمان والو اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے، ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے۔ قریب ہے جو ایسی توبہ کرتا ہے، قریب ہے تمہارا رب تمہاری برائیاں تم سے اتار دے اور تمہیں باغوں میں لے جائے جن کے نیچے نہریں بہیں۔ اللہ جنت دے دے گا، اچھی توبہ خالص توبہ نصیب ہو جائے اللہ جنت دے دے گا۔ اور اسی طرح سورہ مریم میں ہے کہ مگر جو تائب ہوئے اور ایمان لائے اچھے کام کیے تو یہ لوگ جنت میں جائیں گے اور انہیں کچھ نقصان نہ دیا جائے گا۔ ہائے ہائے ہائے، ہمیں اللہ تعالیٰ سچی توبہ کی توفیق نصیب کرے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، رحمت نشان ہے، جس نے استغفار کو لازم کر لیا، لازم پکڑ لیا تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام مشکلوں میں آسانی، ہر غم سے آزادی اور بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ مگر سچی توبہ کی اہمیت ہے، اور سچی توبہ نہ کرنے والے کی جو متعلق بھی کچھ سن لے تاکہ ہمیں توبہ کا بھی اصل مفہوم اور اصل اس کے متعلق درست ذہن بن جائے اور غلط فہمی نہ رہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ قیامت کے دن کئی توبہ کرنے والے ایسے ہوں گے جن کو گمان ہوگا کہ وہ توبہ کرنے والے ہیں، حالانکہ وہ توبہ کرنے والے نہیں ہیں۔ یعنی توبہ کا طریقہ اختیار نہیں کیا، ندامت نہیں ہوئی، گناہوں سے رک جانے کا عزم نہیں کیا، جن پر ظلم کیا ہے ان سے معاف نہیں کرایا اور نہ ان کو حق دیا، بس شرطیہ کہ ممکن تھا۔ البتہ جس نے کوشش کی اور ناکامی کی صورت میں اہل حقوق کے لیے استغفار کیا تو امید ہے کہ اللہ اہل حقوق کو راضی کر کے اسے چھڑا لے گا۔ تو توبہ کے تقاضے پورے کرنے ہیں، یہ کتاب بھی لیجئے انشاءاللہ تعالی، اس سے بھی بڑی برکتیں نصیب ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو خالص توبہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہمارے یہاں جو پریشانیاں اور مصیبتیں ہیں اللہ تعالیٰ اس سے دور فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بیماریاں پریشانیاں پیارے حبیب کے صدقے میں دور فرمائے۔ میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کو راضی کرنے کی دیر ہے، اللہ کو ناراض کرنے کو کمی نہیں چھوڑی۔
مگر اس کی رحمت ہے کہ سانس چل رہی ہے، اس کی رحمت ہے کہ کھانا مل رہا ہے، پانی مل رہا ہے، ہضم ہو رہا ہے، نظر آ رہا ہے، کان سن رہے ہیں، ہاتھ پکڑ رہے ہیں، پاؤں چل رہے ہیں۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اس کا کرم ہے۔ تو آپ ماحول میں آ جائیے، اجتماع میں شرکت کیجئے، مدنی قافلوں میں سفر اختیار کیجئے، نیکی کی دعوت عام کیجئے۔ اس کے لیے اپنے گھر میں فیضان سنت کا درس جاری کیجئے۔ نیکی کی دعوت جو مل سنت نے ہمیں عطا کی ہے کتاب، اس کتاب سے درس دیجئے، گھر میں، مسجد میں، چوک میں، بازار میں، تاکہ لوگ قریب آئیں اور سننے والوں کو پتہ چلے کہ اصل میٹر کیا ہے، بیس کیا ہے، ہماری جو پریشانیاں ہیں اس کی بیس کو تو ڈائگنوز کرنا ہے نا۔ جو میں نے کچھ عرض کرنے کی کوشش کی، قرآن کی آیتوں میں جو بیان کیا گیا، میں نے کوشش کی اس سے کچھ نکال کر آپ کی بارگاہ میں پیش کروں۔ مدنی چلا کے ناظرین، رب کریم کے حضور ہم دعا کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد ما هو اہل یا رب مصطفیٰ عز و جل یا رب الصحابہ یا رب تابعین یا رب الاولیاء۔ اے ہمارے امام اعظم کہ اللہ، ہمارے غوث اعظم کے رب کریم، امام اہل سنت کے رب کریم، اے ہمیں پیارے حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا کرنے والے رب کریم، گناہ گاروں کے، بدکاروں کے سروں پر عزت کا تاج سجانے والے اللہ، بے کسوں کی مدد فرمانے والے، محتاجوں کی دستگیری فرمانے والے، مریضوں کو شفا دینے والے، اے آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمانے والے، اپنے بندوں کو دعا کی توفیق عطا کرنے والے، تیرے کروڑوں احسان ہے مولا، احسان ہے مولا، احسان ہے۔ ہمیں تیری شکر گزاری کی توفیق عطا کر، تیرا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا کر یا رب کریم یا رحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا حنان یا منان یا سبحان یا دیان یا رحمان اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی استغفر اللہ ربی العظیم واتوب الیہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اللہم اہدنا الصراط المستقیم اللہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللہم اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار اللہم ربنا تقبل منا
إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بجاه النبي الأمين بجاه النبي الأمين صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یا رب کریم یا ارحم الراحمین، ہم اپنے سارے گناہوں کا تیری بارگاہ میں اقرار کرتے ہیں. تو نے دعا کی توفیق دی، تجھ سے دعا کرتے ہیں. تو نے توبہ کا حکم دیا، اللہ حاضر ہے. توبہ کرنے آتی نہیں ہے، نہیں آتی، آتا ہی نہیں ہے. بولا طریقہ کہاں سے لاؤں؟ ہر طرف سے دکھاوے، حب جاؤ، طرح طرح کی آفتوں اور نفس و شیطان کی حملوں کا شکار ہے. اللہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا کرے. تیری بارگاہ میں خالص توبہ قبول ہے، میں لاؤں کدھر سے؟ کہاں سے تو جانتا ہے کہ تیرا کون سا بندہ تیری بارگاہ میں سچی ندامت کر رہا ہے. تو جانتا ہے کون محض تیرے لیے رو رہا ہے. تو جانتا ہے کون ظاہر و باطن کے ساتھ تیری بارگاہ میں حاضر ہے. تو جانتا ہے، تو جانتا ہے، تو سب جانتا ہے. ہمارا ظاہر، ہمارا باطن سب تجھ پر ظاہر ہے، کچھ چیز چھپی نہیں. ہماری ساری گندگیاں تجھ پر ظاہر ہے. ہمارے دل و دماغ کی گندگیاں تو جانتا ہے، تو سب جانتا ہے. تجھ سے کچھ چھپا نہیں، تجھ سے کچھ چھپا نہیں. ہمارے پاس کوئی ایسا عمل نہیں، کوئی چیز نہیں ہے مولا جو تجھے راضی کرنے کے لیے ہم پیش کریں، بلکہ اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے. تیری رحمت کی روشنی ہے، تیری رحمت کا نور ہے جس پر نظریں جمی ہوئی ہے. اللہ تجھے صرف تیری رحمت کا واسطہ دے رہے ہیں، تجھے رحمت للعالمین کی رحمت کا واسطہ دے رہے ہیں. یا ارحم الراحمین، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، نیک بنا دے، تیری پسند کا بندہ بنا دے. ہمیں تیری نافرمانی سے تو ہی بچا لے، ہمیں بے باکیوں سے تو ہی بچا لے. یا اللہ ہمیں گناہوں کے دلدل سے تو ہی نکال دے. محبوب کی زلفوں کا واسطہ ہمیں گناہوں کے دلدل سے نکال دے. تیری فرما برداری والی زندگی نصیب کر دے، اطاعت والی زندگی نصیب کر دے. یا اللہ نمازی بنا دے، سنتوں کا پیکر بنا دے، غیبت سے بچا لے، چغلی سے بچا لے، وعدہ خلافی سے بچا لے، جھوٹ اور رشوت سے بچا لے، ماں باپ کی دل آزاریوں سے بچا لے. یا اللہ بیوی بچوں کی اچھی تربیت کی توفیق عطا کر دے. یا اللہ بے حیائی سے بچا لے، جواریوں کو جوا سے بچا لے، نشے کے عادیوں کو نشے سے نجات دے دے. یا اللہ یہ جو ہمارے مسلمان بھائی سیلاب کی آفت میں پریشان ہیں، بارش کی پریشانیوں میں پریشان ہیں، بارشوں کی زد میں ہے، اللہ اے اللہ تو تو رحیم ہے، اللہ تو تو کریم ہے، اللہ تو تو اپنے بندوں پر لطف و کرم فرماتا ہے. اے رب کریم بارش تیرے حکم سے برسی، اللہ پانی تیرے حکم سے چلا. اے رب کریم ہم تیرے گناہگار، تیرے عاجز، تیرے محتاج بندے تیری رحمت کو پکار رہے ہیں، تیرے کرم کو پکار رہے ہیں. یا اللہ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور کر دے. تیری رحمت کی خزانے نہ ختم ہوئے نہ ہوں گے. کر دے رحم، کر دے رحم. جنت البقیع میں مدفون ان شاہ کا واسطہ کر دے رحم. امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واسطہ کر دے رحم.
یہ بارش اور سیلاب اور یہ پانی کی آزمائش سے ہمیں بچا لے یا اللہ. ہمارا جو اجڑ گیا، جو ٹوٹ گیا، پھوٹ گیا، بگڑ گیا، اللہ پہلے سے اچھا کر دے. تو قادر مطلق ہے. ہماری فصلیں جو تباہ ہو گئی اللہ، پھر مہنگائی آئے گی، اے اور مہنگائی آئے گی مولا. جو سیلاب کے صدمے نہیں آئے وہ مہنگائی کے صدمے آ جائیں گے. اللہ اللہ کیا کرے، کدھر جائے مولا، کچھ سمجھ نہیں آ رہی. نہ چھوڑے جرم چھٹتے ہیں، نہ مارے نفس مرتا ہے. اللہ ہر طرف سے ہم گھاٹے ہی گھاٹے میں جا رہے ہیں. اے ہمیں گھاٹے سے بچا کر نفع دینے والے مولا، تجھے پکار رہے تیرے بندے، تیرے حبیب کا واسطہ دے رہے تیرے بندے، تیرے نیک بندوں کا واسطہ دے رہے تیرے بندے. مولا کرم کر دے، کرم کر دے. بیچارے کتنے بیمار ہیں مولا، علاج کے لیے دوائی نہیں مل رہی. اللہ علاج کے لیے رقم نہیں ہے، راشن خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہے، قرضوں پر قرضے چڑھ گئے. ایک طرف ماں بیمار، ایک طرف بچہ بیمار، بیوی بچھڑ گئی، بیوی سے شوہر بچھڑ گیا. ہائے 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 ہائے. بڑا نیک صورت کر بھی دے مجھ کو اب نیک سیرت. ظاہر اچھا ہے باطن برا ہے مولا. ظاہر اچھا ہے باطن برا ہے. یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. یا رحم الراحمین، ہمارے ملک میں تمام پریشان حالوں کی جو عاشقان رسول پریشان ہیں، مسلمان پریشان، سب کی پریشانی دور کر دے، آسانیاں کر دے، آسانیاں کر دے. یا رحم الراحمین، جن کا جو ٹوٹ گیا، پھوٹ گیا، اجڑ گیا، سب بہتر عطا کر دے. جو مریض ہیں انہیں تندرستی عطا کر